نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری طرف کوئی ایسی بات ایسی حدیث منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی تو ایسا شخص پھر اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے والعیاذ باللہ تعالی۔ تو یعنی نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھنا یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ دیکھیں جڑا حضرت معاویہ دا سخت ترین دشمن دنیا دے ہوتے کیڑا ہے، تو کئی بار دسیا ہے بیٹا آپ بھی سننا، آپ تو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ جو سخت دشمن ہے نا حضرت معاویہ کے وہ یہودی ہیں۔ ہٹلر اور حضرت معاویہ دو بندے ہیں یہودی سب سے زیادہ ان کے مخالف ہیں۔ حضرت معاویہ کے خلاف جتنی بھی کتابیں عربی میں اردو میں چھپی ہیں یہودیوں نے ان کو فنڈ کیا ہے۔ یہ انصاب الاشراف جو بلازری کی ہے نا، جس کو پڑھ کر لوگ حضرت معاویہ کے دشمن ہوئے ہیں، دنیا میں سب سے پہلے اس کو یہودیوں نے شائع کیا ہے۔ اس کا مخطوطہ کا جو محقق ہے وہ یہودی ہے۔ لیکن اللہ کے فضل سے ہمارا یہ چیلنج ہے کہ کوئی بھی بخاری مسلم کی حدیث قرآن کی کسی آیت سے نہیں آپ کو ٹکراتی نظر آئے گی، فٹ ان بیٹھیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ حدیث فٹ بیٹھ رہی ہے، اس لیے ہم بخاری مسلم پہ زور دیتے ہیں۔ دوسری بات، بخاری مسلم کی صحت کے اوپر اہل سنت کا اتفاق ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی المتوفی 1172 ہجری، جنہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں مجدد مانتے ہیں، انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں جو احادیث کے اوپر ڈسکشن کی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بخاری اور مسلم کی صحت کے اوپر امت کا اتفاق ہے کہ اس کی تمام متصل مرفوع احادیث قطعی الصحت ہے، اور جو بخاری مسلم کے ساتھ نفرت رکھتا ہے وہ اہل سنت میں شمار ہی نہیں ہوگا۔ اور لکھا ہے تمام احادیث اس کی متصل مرفوع احادیث صحیح ہیں، اور کہتے ہیں اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کئی شیعہ ہیں، میں آج کی نشست میں بھی اہل تشیع سے سوال کرتا ہوں، 40 سال حضرت معاویہ نے حکمرانی کی ہے، کتنے؟ 40 سال، 20 سال وہ امیر رہے ہیں، 20 سال وہ خلیفہ رہے ہیں، ان کی 20 سالہ قیادت کا کوئی ایک فالٹ لے ہیں، جاؤ۔ کہ حضرت معاویہ اپنے دور میں حضرت عائشہ سے ملنے کے لیے آئے۔ سیدہ عائشہ نے کہا کہ اے معاویہ، تجھے اللہ کا خوف نہیں آتا جو کچھ تو نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا؟ حجر ابن عدی شیعان علی میں سے تھے، شروع کے مسلمانوں میں سے تھے، ان کو حضرت معاویہ نے ظلماً شہید کروایا۔ وہ پوری ڈیٹیل آپ کو مستدل حاکم میں ایک پورا چیپٹر ہے حجر ابن عدی کا، وہ سر میری ویڈیوز دیکھ کے امام حاکم نے نہیں، میری پیدائش سے بھی وہ پہلے کا ہے، 1000 سال پہلے۔ وہ 13 حدیثیں آپ پڑھیں، آپ کے آنسو نہیں رکیں گے کس ظلم کے ساتھ حجر ابن عدی کو قتل کروایا گیا، صرف اس بات پہ کہ یہ جمعے کی نماز لیٹ کر دیتے تھے، ممبروں پہ سب و شتم حضرت علی پہ کرتے تھے، یہ مخالفت کرتے تھے۔ اور اس شخص کی قبر وہاں پہ کھودی گئی جو علاقہ حضرت عمر کے دور میں حجر ابن عدی نے فتح کیا ہوا تھا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور آخری وقت میں کہا گیا کہ بچت کی ایک صورت ہے کہ حضرت علی پہ لعنت کر دو، چھوڑ دیں گے۔ ان کا پوری زندگی علی سے عشق کیا، اب موت کو دیکھ کے تو میں حضرت علی کے اوپر سب و شتم کر دوں؟ اور کہا 2 نفل پڑھنے کی اجازت دو، اور نفل تیزی سے پڑھے، اور کہا میں نے اس لیے تیزی سے پڑھے تاکہ تمہیں یہ نہ ہو کہ میں موت کو ڈیلے کرنے کے لیے نماز اس طرح پڑھ رہا ہوں، میں نے زندگی میں کبھی اتنی تیز نماز نہیں پڑھی۔ اور پھر کہا وصیت کی لوگوں کو، تو انہوں نے وہاں پبلک کو وصیت کی کہ مجھے میری انہی بیڑیوں میں اور انہی خون آلود کپڑوں میں دفن کرنا ہے، قیامت والے دن پولیس رات پہ میں معاویہ کا گریبان پکڑوں گا۔ ان کے ساتھی بھی قتل کیے گئے، صرف ایک ٹسل کے اندر کہ حضرت علی کے سپورٹر کیوں ہے۔ اب حجر ابن عدی ان کے ساتھیوں کا جب قتل ہوا، سیدہ عائشہ تو پھر بڑی دکھی تھی اس کی وجہ سے، تو حضرت معاویہ جب ملنے کے لیے آئے، مسند امام احمد المستدل الحاکم میں موجود ہے، شعیب ارنوت نے کہا حدیث صحیح ہے۔ کہا معاویہ تجھے کوئی خوف نہیں آیا؟ تو نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ کیا، اور تجھے ڈر نہیں لگتا کہ میں ایک بندہ مقرر کروں جو چھپ کے تیرے اوپر وار کرے اور تجھے قتل کرتے؟ یعنی حضرت عائشہ کا غصہ کس لیول کا تھا کہ میں گریلا وار کروا کے تجھے مروا نہ دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ام المومنین، ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ ایسا کریں گی، کیونکہ ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ مومن کبھی چھپ کے وار نہیں کرتا۔ لوگوں کو حدیثیں سنانی۔ صرف ایک کوئی دنیا کا شیعہ مجھے اس سوال کا جواب دے دے، کوئی دنیا کا شیعہ
کیا آپ ڈر کے نہ بولیں، کھل کے بولیں بیٹا جی۔ دنیا کے اندر کئی حدیثیں ایسی ہیں جو حضرت معاویہ سے صرف صحابہ نے بیان کی ہیں، جن میں ابو سعید الخدری اور کسی صحابی سے وہ حدیث نہیں ہے جی۔ حدیث عمار بیٹا دیکھو بات سمجھو، میں نے اس پر ایک سیشن کیا ہے، وہ پڑا ہوا ہے حافظ عمر صدیق پیج پر، آپ وہاں سے سننا۔ حدیث عمار یہ جو صحیح بخاری میں ہے، سب سے پہلا سوال ہے کہ امام بخاری ایک حدیث کو 30 مقامات پر لے کر آتے ہیں ان سے مسائل نکالنے کے لیے۔ حدیث عمار کو امام بخاری نے کتنی جگہوں پر بیان کیا ہے؟ پہلا اس کا جواب کوئی مائکا لال یہ جواب نہیں دے گا۔ آپ اسے پوچھیں حدیث عمار صحیح بخاری میں کہاں آتی ہے؟ اگر امام بخاری حدیث عمار حضرت معاویہ کے خلاف لے کر آئے ہیں تو یہ سچے، اور اگر حضرت معاویہ کے خلاف نہیں لے کر آئے بلکہ حضرت معاویہ کا انہوں نے فضائل صحابہ میں ذکر کیا ہے تو یہ جھوٹے۔ پھر دوسرا سوال ہے، اس حدیث کے راوی جو صحابی ہیں وہ کون ہیں؟ میری طرف دیکھیں، یہ بڑا ٹیکنیکل سوال ہے، ون سائڈ ہے نا۔ آپ محمد علی جیلمی کو سنتے جائیں گے، آپ اس کی بات ہمارے سامنے کریں، ہماری بات اس پر کریں۔ آپ نے صرف 2 باتیں کرنی ہیں۔ پہلی بات، حدیث عمار صحیح بخاری میں کتنی جگہوں پر ہے؟ 3 جگہ پر، 3۔ امام بخاری حدیث عمار کو حضرت معاویہ کے خلاف لے کر نہیں آئے، حالانکہ ان کی عادت ہے ایک حدیث کو 5 جگہ پر، 10 جگہ پر، 28 جگہ پر، ایک حدیث کو 30 جگہ پر، یہ امام بخاری کی عادت ہے۔ اچھا، پھر اس حدیث کے راوی صحابی کون ہیں؟ 2۔ اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اس کے 2 راوی ہیں صحابہ میں سے، ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ دونوں نے حضرت معاویہ کی بیعت کی ہوئی ہے اور ان کے تابع دار ہیں۔ کتنی معمولی اور چھوٹی سی بات ہے۔ مولوی لمیاں لمیاں گلاں کر دینے، مولوی جڑیاں یوریاں مار دینا، منڈیاں نو سمجھ نہیں ہوندی، منڈیاں نو دی گل سمجھ ہوندی ہے، علمی گلاں اتوں لنگ جاندیاں نے۔ میریاں گلاں دا جواب کیوں نہیں دیندا؟ وہ سارے مولویاں دے جتیاں سمیت جو چڑھ گیا ہے، چھوٹا وڈا دیوبندی بریلوی شیعہ انہیں کوئی چھڈیا ہی نہیں، ان کو جی ایک پھیرا عمر صدیق لاواں۔ پہلا سوال ہے یہ حدیث عمار بخاری چ کنیاں جگہ تے؟ دوجا سوال ہے بھئی حدیث عمار دے صحابی راوی کیڑے کیڑے نے؟ صحابی ابو سعید الخدری حضرت معاویہ کو اتنا متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں کہ بعض حدیثیں انہوں نے حضرت معاویہ سے صرف اکیلے سے بیان کی ہیں۔ حدیث اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے تھے نا، فقہ حنفی کا رد کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کو امام بنا کے پیش کرتے تھے، بڑا اچھا کام ہے۔ لیکن جب سے امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، اب وہ یہ روایتیں ڈھونڈتے ہیں کہ حضور غصے کی حالت میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا یہ اہل حدیث کا عقیدہ تو چھوڑ دیں، کیا کسی عام مسلمان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی مبارک زبان سے کوئی ایسی بات کریں گے جو، دیکھ لیں، ایک شخص کو بچانے کے پیچھے، وہ مولانا ساغ صاحب والی بات ہے، ایک بندے نو بچانے پیچھے قرآن و حدیث نو انہوں نے تختہ مشق بنا دیتا ہے۔ یعنی میں اس سے ہٹ کے ایک چھوٹی سی مثال کہ جس طرح کے بنی اسرائیل کو بچھڑے کی محبت پلا دی گئی تھی، ان کو پھر کچھ نظر نہیں آیا، ان کا پیغمبر بھی کوئی طور پہ گیا نا تو 70,000 صحابہ جو ہیں وہ مرتد ہو گئے بچھڑے کو خدا بنا کے، پیغمبر کی موجودگی میں فوت نہیں ہوئے تھے، ایسی بچڑے کی محبت۔ ادھر جو ہے اب یہ نہ ہو کہ جی میں نے وہ بچڑے سے کمپیئر کروا دیا، ظاہر آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پہ ایک بات کی جاتی ہے، حضور نے بھی ایسی بات کی ہے، مسند احمد میں حدیث ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پوجا کریں۔ اب حضور نے اپنی قبر کو بت سے تشبیہ دی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حضور کی قبر کو بت سمجھتے ہیں یا نبی علیہ السلام کو بت سمجھتے ہیں۔ تو یہ میں نے بچڑے والی مثال بیان کی، یہاں پہ بھی بنو امیہ کے چاہنے والے خام خواہ ایک بندے کے پیچھے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے جو کچھ نکلتا تھا، جب تک کہ آپ اس کی کوئی خود سے ریمیڈی نہ فرما دیں کسی معاملے میں، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ یہ بات کریں۔ اور رہ گیا جس بندے کے آپ بچانے کے لیے کر رہے ہیں، اس کے بارے میں تو یہ حدیثیں جو ہیں وہ تو علامات النبوہ والے چیپٹر میں ہیں، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ حضرت اکرمہ تابعی کہتے ہیں کہ
مجھے عبداللہ ابن عباس نے اپنے بیٹے علی ابن عبداللہ بن عباس کے ساتھ بھیجا اور کہا کہ تم دونوں جاؤ اور ابو سعید خدری سے جا کے ان کی حدیث سنو. اور ہم جب ابو سعید خدری کے پاس آئے، یہ بخاری میں بھی ہے، حدیث مسلم میں بھی، تو وہ اپنے باغ کو پانی لگا رہے تھے، تو پھر ایک جگہ آ کے بیٹھ گئے اور ہم نے کہا کہ ہم آپ کے پاس آپ کی حدیث سننے آئے ہیں. تو ابو سعید خدری تو ان 7 صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں. حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، سیدہ عائشہ، انس ابن مالک، عبداللہ بن عباس، جابر بن عبداللہ اور ابو سعید خدری، یہ 7 صحابہ ہیں جنہوں نے زیادہ حدیث روایت کی ہیں. تو ان کو تو اتنی حدیثیں آتی تھی. انہوں نے کہا سنو، مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پر باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے تھے اور حضرت عمار ابن یاسر نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے داڑھی سے مٹی جھاڑی اور کہا وائے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. یہ بخاری میں بھی حدیث ہے، مسلم میں بھی. 2812 بخاری کی، 447 بھی بخاری میں، مسلم میں 7320، 7321، 7322. ام سلمہ سے روایت ہے، خود امیر شام معاویہ بن ابی سفیان سے روایت ہے، عمر بن عاص سے روایت ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے. ابو سعید خدری نے وہ حدیث بیان کی. تو اب یہی وہ حدیثیں جو ان کو چبھتی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی وہ نبی علیہ السلام مبارک زبان سے ایسے ہی نکل گیا، نعوذ باللہ. کیا آپ کو ملنا ہے میرے بھائی؟ اللہ کے نبی پہ آپ ایمان لے کر آئے ہیں، تو آپ خام خواہ شیعہ کی ٹسل کے اندر آ کے ان تعلیمات کو تو نہ اس طرح ٹھکرانے کی کوشش کریں. ہم تو آپ کو صرف سمجھا سکتے ہیں. تو میں نے اس کے اوپر بہت پہلے یہ گفتگو کر دی تھی کہ یہ وہ حدیثیں ہیں جو صحابہ کرام بیان کیا کرتے تھے.